یہی صورت تھی کہ واقعہ آپ حضرات میں سے کئی بزرگوں کے نوجوانوں کے علم میں ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اس وقت تک جب مسلمان نہیں تھے، پریشان ہو گئے۔ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جی بس ان کے آنے سے ہی ہمارے مکے کے، ہماری بستی کے حالات بالکل بگڑ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ جی میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا ہے، بچوں کو ماں باپ سے دور کرا دیا ہے، مکے کا سارا ماحول جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے ان کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں نہیں۔ تلوار اٹھائی، چلو آج محمد کا قصہ تمام کر کے آتا ہوں تاکہ ساری کہانی ختم ہو جائے۔ اچھا، اب یہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بار بار دعائیں فرما رہے ہیں، بار بار دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمرین، بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام۔ اے میرے پروردگار، ہم نے دین کے لیے بہت قربانیاں دیں، بہت محنت کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو سربلندی، ترقی، کامیابی، یہ جو دو عمر ہیں نا مکے کے، ان دو عمروں میں سے کسی بھی ایک عمر کو اگر آپ نے ایمان سے مالا مال فرما دیا، ہماری جیت ہے، ہماری کامیابی ہے۔ ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم چھپ چھپ کر عبادات کر رہے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آ رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو ترقی ملے، دین کو مزید عروج ملے۔ عروج ان دونوں کی میں سے کسی ایک کے ایمان لانے کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ ایک عمر بن خطاب کا نام لیا، دوسرا عمر بن حشام ابو جہل کا نام لیا، کہ یہ دونوں ہیں۔ ان لوگوں کی پاور تھی اور رعب تھا، جاہ و جلال تھا مکہ مکرمہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی اور اس کے لیے یہ اسباب پیدا فرما دیے۔ حضرت خباب بن ارت نے مزید فرمایا کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی دعا بھی فرمائی ہے، آپ کی، ابو جہل کی، کہ جی ان دونوں میں سے کوئی ایک چاہیے۔ آپ اگر ایمان قبول کر لیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ رسول اللہ کی وہ دعا آپ کے حق میں قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے۔ اب بہن نے وہ اوراق ان کو پیش کیے، ہاتھ میں لیے، پڑھنا شروع کیا۔ یہی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ عرب کے زبان سے واقف تھے، لہجات سے واقف تھے، ماحول سے، ثقافت سے واقف تھے۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ جو کلام ہے، یہ کسی ساحر کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بہت بڑی ذات کا کلام ہے۔ پہلے محمد الرسول اللہ کا قصہ تمام کرنے جا رہے تھے، اب اپنے ایمان کا اور کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی، صحابہ نے دیکھا عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ڈر گئے کہ کیا کرنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ڈرو، دروازہ کھولو، آنے دو۔ آ گئے، ڈائریکٹ آ کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے، آپ کے سامنے بیٹھے اور عرض کیا کہ اس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جس طرح آپ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اسی طریقے سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا زوردار نعرہ بلند ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے اوپر کہ مکے میں دور دور تک اس نعرے کی صدائیں گونجیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ہم اگر صبح سے لے کر شام تک اور رات تک سارا دن ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں نا، اور ان لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی دعائیں کرتے رہیں، تو ان کا جو امت پر احسان ہے شاید ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی خدمات اور محنتوں کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے بچے سچ بولتے ہیں، ہمارے بچے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری ان ساری عبادتوں کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وہ اخیر میں فوت ہونے والے صحابی رسول تک ایک ایک صحابی کی قربانی ہے، ایک ایک صحابی کی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مغفور و مرحوم فرمائے۔